جب تم رب کے ساتھ رات کے پچھلے پہر سرگوشیاں کرتے ہو تو رب کو تم پر بہت پیار آتا ہے۔ تھکے قدموں سے جب رب کی طرف لوٹ آتے ہو تب رب کو تم پر بڑا پیار آتا ہے۔ رو رو کر جب اللہ کو اپنے دل کی بات بتاتے ہو تب رب کو تم پر بڑا پیار آتا ہے۔ جب اللہ کے سامنے بیٹھے اپنی بے بسی اور عاجزی کا اظہار کرتے ہو تب رب کو تم پر بہت پیار آتا ہے۔ جب اللہ کو بتاتے ہو کہ تمہیں اپنے رب کی قدرت پر پورا یقین ہے تب رب کو تم پر بہت پیار آتا ہے۔ یقین ٹوٹنے پر جب بھاگے بھاگے اللہ سے دعائیں کرتے جاتے ہو تب رب کو تم پر بڑا پیار آتا ہے۔ اللہ تو تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہے، تمہاری سب دعائیں بڑے پیار سے سنتا ہے۔ تم قبولیت کا یقین رکھ کے دعائیں مانگتے جاؤ کہ رب کو تمہارا بار بار دعا مانگنا بڑا پیارا لگتا ہے۔ اللہ تمہاری زندگی میں سکون بھر دے گا، تمہیں رحمتوں کے سائے میں ڈھانپ لے گا۔ بس تم اپنے رب کی محبت پر یقین رکھنا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ ہو سکتا ہے تمہاری من پسند چیز ہی اس امتحان کے بعد تمہارا صلہ ہو سکتا ہے یہ تمہارے درد کا آخری سجدہ ہو سکتا ہے یہ دیری ناممکن سے ممکن تک پہنچنے کا مختصر سا وقفہ ہو سکتا ہے اللہ تمہیں عارضی دے کر مستقل اذیت سے بچا رہا ہو سکتا ہے اللہ تمہاری حفاظت کے لیے دیری کر رہا ہو سکتا ہے اللہ بار بار تمہاری پکار سننا چاہ رہا ہو سکتا ہے یہ انتظار مہلت ہو تاکہ تم اسے راضی کر لو۔ ہو سکتا ہے اگلے ہی پل اللہ تمہاری چاہت کو ہی تمہارا مقدر بنانے پر مان جائے۔ ہو سکتا ہے اگلے ہی پل اللہ کن فرما دے، تمہارا بکھرا ہوا وجود ایک پل میں سمٹ جائے۔ ہو سکتا ہے جسے تم اختتام سمجھ رہے ہو اللہ اسی کو تمہارے لیے نیا آغاز بنا دے۔ اللہ پر یقین کیسا؟ ایمان جب دل میں اتر جائے تو کون نہیں جانتا کہ جو بات دل میں اتر جائے وہ عمل پر ضرور اثر انداز ہوتی ہے۔ دل میں یقین ہو عمل اس کے مطابق ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آگ جلاتی ہے کیا؟ آپ اس میں ہاتھ ڈالیں گے؟ نہیں، کیونکہ آپ کو یقین ہے۔ دل میں یقین پیدا ہو جائے تو ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، تبھی انسان کے دل میں رب کے لیے توکل پیدا ہوگا کہ جو چیز میرے اللہ نے میرے مقدر میں لکھ دی ساری دنیا مل کر بھی اس کو مجھ سے چھین نہیں سکتی، اور جو چیز میری نہیں وہ میری ہو ہی نہیں سکتی، اور میرا رب میرے لیے کبھی بھی وہ نہیں چاہے گا جو میرے لیے بہتر نہ ہوگا۔ وہی تو ہے جو دلوں میں خیال ڈالتا ہے، وہی تو ہے جو اس خیال کو شدید بناتا ہے، وہی تو ہے جو اسی کے ذریعہ آزماتا ہے، وہی تو ہے جو تمہیں ایک درد سے گزار کر ہر درد سے آزاد کر دیتا ہے، وہی تو ہے جو تمہیں دنیا سے ہٹا کر اپنے سامنے جھکنا سکھاتا ہے، وہی تو ہے جو سارے دروازے بند کر کے تمہیں اپنے در کا پتہ دیتا ہے، وہی تو ہے جو اپنے در کا پتہ دے کے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، وہی تو ہے جو تمہیں خود پر یقین کے انعام سے نوازتا ہے، وہی تو ہے جو تمہیں خود سے گزار کر خود تک لاتا ہے، وہی تو ہے جو تمہیں آزما کر صبر کا وہ انوکھا ایمان عطا کرتا ہے جس سے تمہارے ہر آنسو کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ جانتے ہو وہ تکلیف دیتا ہی تب ہے جب وہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ تک پہنچ جائے۔ وہ اپنے اسی بندے کو اپنی تلاش میں لگاتا ہے جسے وہ اپنا بنانا چاہتا ہے۔ یہ تڑپ جب دل میں اترتی ہے تب بندے کا دل رات کے آخری پہر اپنے اللہ کو ڈھونڈنے لگتا ہے۔ ساری بے بسی اس کے سامنے رکھ دی جاتی ہے، بڑے لاڈ سے اسے منایا جاتا ہے، آنسو بہائے جاتے ہیں،
پھر یہ تڑپتا ہوا انسان سجدے میں گر جاتا ہے، عشق کی ساری حدیں ٹوٹ جاتی ہے، پھر صبر آ جاتا ہے اور روح میں اللہ سما جاتا ہے، اور سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ تکلیف تو بس اس سے ملنے کا ذریعہ تھا۔ ایک وقت آئے گا جب تم اپنی زندگی میں آنے والے سب غم بھلا دو گے، تمہاری زندگی کے سارے غم خوشیوں میں بدل جائیں گے، تم تکلیف کو اور تکلیف دینے والوں کے نام تک بھول جاؤ گے، پر تمہارا رب نہیں بھولے گا۔ ہر اس تکلیف کو جو تم نے اس کے سامنے سجدوں میں آنسو بہائے، تمہارا رب نہیں بھولے گا، یہاں تک کہ جنہوں نے اپنے لفظوں اور لہجوں سے تمہیں تکلیف پہنچائی، ان نیند سے خالی راتوں کو جن کو تم نے بن سوئے اذیت سے گزارا، تم بھول جاؤ گے، تمہیں دیکھنے والا نہیں بھولے گا، اللہ نہیں بھولے گا۔ اس کے سامنے بہائے جانے والے آنسوؤں کا بھرم وہ کبھی بھی نہیں توڑتا۔ وہ محبت تو سب سے کرتا ہے، مگر چنتا صرف اسی کو ہے جو اس کی طرف آنا چاہتا ہے، اور جو اس کی طرف آ جائے وہ کبھی واپس خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، وہ تھام لیتا ہے۔ کسی کا صبر، کسی کی زیادتی سب یاد رکھتا ہے، وہ کسی کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا، وہ بدترین سے گزار کر بہترین عطا کرتا ہے۔ محبت کی پہچان مقدر سے نہیں معیار سے ہوتی ہے۔ محبت تھوڑی ملے پر سچی ملے تو زندگی سنور جاتی ہے۔ محبت کرنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا، مگر محبت کو نبھانا انسان کے بس میں ہوتا ہے۔ محبت کرنے والے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ نبھانے کی چاہت اگر دونوں طرف سے ہو تو کوئی رشتہ ناکام نہیں ہوتا۔ قابل رشک ہے وہ محبت جس سے تم کسی ایسے شخص کو پالو جو تمہارے ایمان کو مضبوطی بخشے اور تمہیں نیک بنا دے۔ نصیب سے جو مل جائے اسے محبت نہیں کہتے، محبت تو عبادت ہے، اور عبادت کرنی پڑتی ہے۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا، اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ زندگی میں ہر موقع سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن کسی کے بھروسے اور جذبات سے نہیں۔ کسی سے محبت کرو تو اسے پاکیزہ رکھو، تاکہ خدا بھی دیکھ کر کن فیکن کہہ دے۔ جن دعاؤں نے آپ کے لیے بہتریاں لانی ہوتی ہے، ان دعاؤں کی قبولیت کا وقت بھی اتنا ہی طویل ہوتا ہے، کیونکہ وہ دعائیں ہی اصل میں ہمارا انعام ہوتی ہے، اور ہر انعام سے پہلے امتحان ہوتا ہے۔ یہ تو تاخیر بھی دراصل اجر ملنے سے پہلے کا امتحان ہے۔ تبھی اللہ نے اب تک وہ چاہتیں بھولنے ہی نہیں دی۔ جب دینے والا مایوس نہیں ہو رہا تو ہم نے بھی مانگنا کیوں چھوڑنا؟ وہ فیض معجزوں کا ہوتا ہے جب اللہ انتظار بڑھا کر ہمارا یقین کم نہیں ہونے دیتا۔ جن دعاؤں کو اللہ نے ہمارے دل میں زندہ رکھا ہے وہ دعائیں ہمارے لیے ہی ہوتی ہیں، اس لیے انہیں مانگ کر دل کو اطمینان رہتا ہے۔ تو بس ہمیں توکل رکھنا ہے، اس بات کا توکل کہ جس نے جستجو کی لگن عطا کی ہے وہی قبول بھی کرے گا۔ ہمیں اپنی دعاؤں سے پیچھے نہیں ہٹنا، ہمیں اللہ کو مناتے رہنا ہے۔ صبر شروع میں بہت مشکل لگتا ہے، لیکن ہمیں ان چیزوں سے آزمائے جانے کی عادت نہیں ہوتی جس سے ہمیں بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے دعائیں بھی بے بس ہو گئی، لیکن پھر بھی جیسے جیسے وقت گزرتا ہے پھر ویسے ویسے ہر چیز بدلنے لگتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ مخالف خیالات بھی ہمارے ہاتھ میں ہونے لگتے ہیں، دعائیں بھی ایک دم قبول ہونے لگتی ہے۔ تب سمجھ آتی ہے کہ صبر تو وہ بس اس راستے کا ایک حصہ تھا، ہمیں ہمارے پسندیدہ منزل تک واپس لے آیا۔ ہم اجر کما تو سکتے ہیں، لیکن اس اجر کے ملنے کا وقت صرف اللہ ہی طے کرتا ہے۔ صبر صرف امتحان ہوتا ہے، ایسا امتحان جس کے بعد سب کچھ آپ کو ویسا ہی لوٹا دیا جاتا ہے جیسے لے لیا گیا تھا۔